اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ شرعی ضرورت کے تحت ہوگا، اس اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور اگر آپ کسی خان کے ووٹ کے لیے نکلیں گے تو یہ دنیاوی ضرورت ہے اور آپ نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر اور مدنی ریاست کی ابتدا بدر سے ہے، اور بدر الیکشن کا نام ہے، انتخاب کا نام ہے، جمہوریت کا نام ہے. بدر والے دن اگر ووٹ ہو جاتے تو ابو جہل وزیر اعظم بن جاتا. ادھر تو 313 تھے اور مقابل میں کتنے تھے بھائی؟ وہاں پر ابو جہل کہتا جی الیکشن کروا لو، مذاکرات کروا لو. یہ الیکشن، مذاکرات، انتخابات کا مشورہ ہوتا تو کون وزیر اعظم بنتا؟ جمہوریت تو اس کے ساتھ تھی، طاقت اس کے ساتھ تھی، فوج اس کے ساتھ تھی. طالبان کی یہ جیت، یہ اسلام کی جیت ہے، ایمان کی جیت ہے، اور یہ صلیب کی شکست ہے، اور طاغوت اور دجال کی شکست ہے، اور یہ شریعت کی جیت ہے، اور جمہوریت کی شکست ہے. اور جمہوریت کے بت کو توڑا گیا ہے اور شریعت کا بول بالا کیا گیا ہے. تو بہرحال آج تک وہ قائم ہے کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، اور تقابل بن گیا ہے کس کا؟ شریعت یا جمہوریت. تو ہم گزارش کرتے ہیں اپنے جو مذہبی طبقات کے مفتیان کرام ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہے، اس کو کہو بھئی تم کب کا قوم کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم جمہوریت کے ذریعے اسلام نافذ کریں گے، مذاکرات اور دھرنوں کے ذریعے، اور اسلام آباد کو بلاک کر کے بلال اور زرداری بھٹو، جس کا بھی بلاول بھٹو کی یہ بھی تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ زرداری ہے یا بھٹو ہے، دونوں لفظ بولنے پڑتے ہیں، بلاول زرداری بھٹو. یہ ادھر مریم نواز جیسی ولیہ اور اس طرح کے، ان کو ساتھ ملا کر یہ کہتے ہیں میں اسلام نافذ کروں گا. اور مولانا فضل الرحمان کے پچھلے بیان میں سن رہا تھا، بڑا کہہ رہا تھا ہم نے بندوق رکھوا دی، بندوق کے ذریعے اسلام کی ترجمانی نہیں ہوتی، یعنی جہاد کے ذریعے اسلام کی ترجمانی نہیں ہوتی. کہتے جمہوریت کے ذریعے ہوگی، ووٹ کے ذریعے ہوگی. تو مولانا اب تو کچھ حیا کر لو، اب تو بندوق والوں نے دکھا دیا ہے کہ اسلام کی ترجمانی کیسے ہوتی ہے. اور یاد رکھو جہاد کے بغیر نفاذ اسلام ناممکن ہے. نفاذ شریعت کا اصل ذریعہ جہاد ہے، جس کا ملا بھی ڈرتا ہے، وردی والا بھی ڈرتا ہے، اور پینٹ پتلون والا بھی ڈرتا ہے. یہ بیچارے 78 سال ہو گئے کشمیر کو لے کے بیٹھے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں. کوئی فلسطین کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی اور ٹکڑوں کو لے کے بیٹھے ہیں. مذاکرات یہ آج اقوام متحدہ میں ہم جا رہے ہیں فلاں، تو کشمیر بھی فتح ہوگا تو صرف جہاد کے ذریعے. اگر جہاد ہو، یہ بھارت، یہ پوری دنیا کی سپر طاقتیں جب چند مجاہدین کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تو دنیا کفر کبھی جہاد کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ بات پینٹ پتلون والے کو کیسے سمجھ آئے؟ انہوں نے ایٹم بنا کے چھپا کے رکھا ہوا ہے، کوئی چوری نہ کر. اسلحہ ہم نے بنایا اور اسلحے پر پورے قوم کو لگائے بھئی تم طرح اس کو حفاظت کرنا، کوئی لے نہ جائے. ہے بے ایمانو، اسلحے سے اگر لڑا جا سکتا ہوتا تو امریکہ ایسا ذلیل ہوتا. روس پوری قوت سے آیا تھا، روس ذلیل ہو گیا، امریکہ ذلیل ہو گیا. اور یہ تو چند مثالیں ماضی قریب کی ہیں. شروع سے لے کے آج تک کی تاریخ، صدیق اکبر سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے لے کر صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ہر دور میں اسلام زندہ رہا ہے جہاد کے ذریعے، اور اسلام کو غلبہ ملا ہے جہاد کے ذریعے. آج یہ نمونہ پیدا ہو گیا، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ افغانستان کو
خالص اسلامی ریاست بنائے. اور یہ جو بے ایمان کارٹون ہے وہ ہمارے وزیر اعظم خان صاحب وہ کہہ رہے تھے میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، ابھی تک مدینہ کی ریاست کے مطابق چہرہ نہیں بنا سکا. 3 سال ہو گئے اور جو بائیڈن اور اس کے چہرے میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح دجال کا چہرہ، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. ابھی جب طالبان آئے ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم مشورہ کریں گے عالمی برادری سے بھئی ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں. میں نے کہا بچو تو تسلیم کر نہ کر، انہوں نے تسلیم کروا دی ہے. تو اپنے باپ عالمی برادری سے مشورہ کر، لیکن انہوں نے تسلیم کرایا. اور انشاءاللہ پورے برے صغیر پر اسی جہاد کی برکت سے کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا، اور پورے برے صغیر پاکستان، بھارت اور پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا اسی جہادی عمل سے ہوگا. اور یہ عمل اب زندہ ہو گیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سب کے سامنے آ گئی. تو بہرحال اب لبرل طبقہ بڑا پریشان ہے. تو یہ بھی سارے لبرل ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہجون زمزم وغیرہ وغیرہ. اور مدنی ریاست کی ابتدا بدر سے ہے، اور بدر الیکشن کا نام ہے، انتخاب کا نام ہے، جمہوریت کا نام ہے. بدر والے دن اگر ووٹ ہو جاتے تو ابو جہل وزیر اعظم بن جاتا. ادھر تو 313 تھے اور مقابل میں کتنے تھے بھائی؟ وہاں پر ابو جہل کہتا جی الیکشن کروا لو، مذاکرات کروا لو. یہ الیکشن، مذاکرات، انتخابات کا مشورہ ہوتا تو کون وزیر اعظم بنتا؟ جمہوریت تو اس کے ساتھ تھی، طاقت اس کے ساتھ تھی، فوج